فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب پیاز نے شہریوں کی آنکھ میں آنسو لانے شروع کر دیے ہیں۔ شہر حیدرآباد و سکندرآباد میں گزشتہ ایک ہفتے میں پیاز کی قیمتوں میں 5 روپے فی کلو کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آئندہ دنوں میں پیاز کی قیمتوں میں مزید اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تاجرین کے مطابق ہر سال موسم باراں کے دوران پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ ملک کی مختلف ریاستوں کے علاوہ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارش کے سبب پیاز کی قیمتوں میں قبل از وقت اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ سابق میں ماہ اگست کے بعد پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جاتا تھا، لیکن اب جولائی کے وسط میں ہی پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیے جانے کی وجہ سے تاجرین میں پریشانی دیکھی جانے لگی ہے اور شہریوں پر بھی مہنگائی کی مار پڑنے لگی ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے شہر حیدرآباد میں ٹماٹر کی قیمتوں کے علاوہ دیگر ترکاریوں کی قیمتوں میں ریکارڈ کیے جانے والے اضافے کے سبب شہریوں کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب پیاز کی قیمتوں میں اندرون ایک ہفتے 5 روپے فی کلو تک کے اضافے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کا شکار شہریوں کو مزید مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے پرانے شہر میں میٹرو ٹرین پروجیکٹ کی سرگرمیوں سے متعلق اعلان کو BRS اور مجلس کا سیاسی حربہ قرار دیا اور کہا کہ الیکشن سے عین قبل عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا، جبکہ حقیقت میں پروجیکٹ کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ محمد علی شبیر نے افسوس کا اظہار کیا کہ پرانے شہر کے عوام کو پھر ایک مرتبہ میٹرو ٹرین کے نام پر دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پروجیکٹ کے لیے حکومت اور حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کے درمیان کوئی معاہدہ تک نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے کان خوش کرنے اور اسمبلی انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے BRS اور مجلس نے مشترکہ طور پر چال چلی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ حکومت کو اسمبلی انتخابات سے عین قبل پرانے شہر کی ترقی کا خیال کیوں آیا؟ گزشتہ 9 برسوں کے دوران میٹرو ریل پروجیکٹ پر خاموش کیوں رہے؟ پروجیکٹ سے محرومی کی صورت میں عوامی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے الیکشن سے عین قبل پروجیکٹ پر عمل آوری کا اعلان کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پروجیکٹ کی تکمیل میں حکومت کی سنجیدگی پر سوال اٹھائے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ 1000 سے زائد جائیدادوں کے حصول کے لیے نوٹس کی اجرائی کا عمل آئندہ ماہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پروجیکٹ میں حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت نے میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے بجٹ میں 2 مرتبہ 500 کروڑ روپے مختص کیے تھے، لیکن حکومت اور حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اقلیتی طلباء کو اسکالرشپ، فیس ری امبرسمنٹ، اوورسیز اسکالرشپس، نوجوانوں کو قرض پر مبنی سبسڈی کی فراہمی، ائمہ و مؤذنین کا اعزازیہ اور دیگر اسکیمات کے لیے حکومت کے پاس فنڈز نہیں ہیں، لیکن تلنگانہ حج کمیٹی میں ایگزیکٹو آفیسر کے چیمبر کی تیاری پر تقریباً 20 لاکھ روپے خرچ کیے گئے اور بلز کو جاری کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 9 علیحدہ فرضی اداروں کے نام پر مختلف کاموں کے بلز تیار کیے گئے اور ان تمام کے پس پردہ عہدیداروں سے قربت رکھنے والے افراد کار فرما ہیں۔ مجموعی طور پر 19,80,454 روپے کے خرچ سے صرف ایک چیمبر تیار کیا گیا، جبکہ حکومت کے قواعد کے مطابق 1 لاکھ سے زائد کے کاموں کے لیے ٹینڈر طلب کیا جانا چاہیے۔ مخصوص افراد کو فائدہ پہنچانے چیمبر کی تزئین نو کا کام نامینیشن کی بنیاد پر دیا گیا، جو قواعد کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ایک عہدیدار کے چیمبر میں 19 لاکھ کے خرچ سے تعشیات اور سہولتوں کی فراہمی باعث حیرت ہے، جبکہ مذکورہ عہدیدار شاید ہی چیمبر میں موجود رہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر KCR کے چیمبر میں جو سہولتیں فراہم کی گئیں اس کا خرچ بھی شاید 20 لاکھ روپے نہیں ہوا ہوگا۔
حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر جو تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی کے سیکریٹری ہیں، وہ زیادہ تر کام حج ہاؤس کی بجائے ٹیمریز دفتر سے انجام دیتے ہیں۔ حج کیمپ میں بھی بہت کم یہ عہدیدار حج ہاؤس میں دکھائی دیے اور وہ خود فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے خانگی ٹریول سے روانہ ہوئے۔ ایگزیکٹو آفیسر کے چیمبر کی تزئین نو پر 19,80,454 روپے کا خرچ بتایا گیا ہے، جس میں چیمبر میں انہدامی کاروائی پر 61,000 روپے، ٹوائلٹس پر 2,71,725 روپے، پینٹ اور لپم 15,000 روپے، کرسیاں، ٹیبل اور صوفہ 27,84,080 روپے اور دیگر خرچ کیے گئے۔ ان تمام کے علیحدہ بلز تیار کیے گئے جن کی منظوری ہو چکی ہے۔ اس طرح حج کیمپ کے دوران CC کیمروں کی تنصیب کا کام بھی مخصوص ایجنسی کو دیا گیا، جس نے جملہ 4.67 لاکھ روپے کا بل پیش کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ صدر نشین حج کمیٹی نے بل میں تخفیف کر کے 4 لاکھ کی منظوری دی ہے۔ 24 دن کے لیے 6 CC کیمرے نصب کیے گئے جن پر روزانہ 5,400 روپے چارجز کے حساب سے 1,29,600 کا بل داخل کیا گیا۔ اس طرح LED اسکرین پر ٹیلی کاسٹ کے لیے موبائل کیمرہ استعمال کیا گیا جس کے لیے روزانہ 3,000 روپے چارج کیے گئے۔ 16 دن کے بعد 48,000 روپے کا بل داخل کیا گیا۔ CCTV کیمروں کے استعمال پر خانگی ایجنسی کو 4 لاکھ روپے کی ادائیگی پر عہدیداروں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ملک بھر میں ماہ محرم اور یوم عاشورہ کا شہر حیدرآباد میں بصد عقیدت و احترام انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے اور ماہ محرم الحرم کی آمد سے قبل ہی دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے عاشور خانوں، عزا خانوں کے علاوہ ان مقامات پر تیاریاں تیزی سے شروع کر دی جاتی ہیں جہاں ایام عزا کے دوران مجالس عزا اور ماتم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے تاریخی علاوہ بی بی میں آہک پاشی کے تمام کاموں کو مکمل کر لیا گیا ہے اور لمحہ آخر کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں۔ اکم محرم الحرم کا چاند نظر آتے ہی علاوہ بی بی کے علاوہ دیگر عاشور خانوں و بارگاہوں میں علم استادہ کر دیے جاتے ہیں اور عقیدت مندوں کی جانب سے زیارات، علم مبارک اور ڈھٹی پیش کرنے کے علاوہ مجالس عزا کا اہتمام شروع کر دیا جاتا ہے۔ تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ کی جانب سے حسب سابق جاریہ سال بھی عاشور خانوں کے لیے جاری کی جانے والی رقومات کی اجرائی کے علاوہ آہک پاشی کے کاموں کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے ذریعے درکار کاموں کو مکمل کروایا جا چکا ہے۔ محمد مسیح اللہ خان صدر نشین تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ اور سید خواجہ معین الدین چیف ایگزیکٹو آفیسر نے بتایا کہ ماہ محرم الحرم بالخصوص ابتدائی 10 ایام اور یوم عاشورہ کے لیے عاشور خانوں کے علاوہ بی بی کا علم گزرنے کے راستوں پر تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ کی نگرانی میں مختلف محکمہ جات کے ذریعے روشنیوں، صفائی کے علاوہ دیگر کاموں کو کروایا جائے گا اور اس کی بورڈ کی جانب سے خصوصی نگرانی کی جائے گی۔ صدر نشین تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ نے عہدیداروں کو تمام عاشور خانوں کے قریب خصوصی صفائی کے انتظامات کے علاوہ روشنیوں کے انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد بالخصوص ساؤتھ زون میں عہدیداروں کو متحرک رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ محمد مسیح اللہ خان نے بتایا کہ شہر حیدرآباد میں ایام عزا کا اہتمام تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور یوم عاشورہ اور اس سے قبل ملک بھر کے کئی علاقوں سے سوگواران اہل بیت شہدائے کربلا سے عقیدت رکھنے والے بڑی تعداد میں محض زیارت کے مقصد سے حیدرآباد آتے ہیں۔ محمد الیاس شریف رکن بلدیہ سدہ سفپیٹ نے اپنے بلدی فنڈ کے ذریعے 3 لاکھ روپے کی لاگت سے صالحین چمن قبرستان میں CC سڑک کے کاموں کو انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کے تعاون سے آنے والے دنوں میں اس قبرستان کے ماباقی کاموں کو بھی انجام دیا جائے گا۔ اس فنڈ کی منظوری میں تعاون کرنے کے لیے انہوں نے سابقہ رکن اسمبلی چنتا پربھاکر اور ریاستی وزیر ٹی ہریش راؤ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ عیدگاہ کمیٹی متعدد معتمد ظہیر پٹیل، غوث مالیہ، محمد شریف، محمد خلیل موجود تھے۔ رکن اسمبلی ظہیر آباد کون این ٹی مانک راؤ اور DCMS چیئرمین ملکا پور شیو کمار نے MLA کیمپ آفس میں طلب کردہ پر ہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیشکر کاشتکاروں کو یقین دلایا ہے کہ ان کے نیشکر کے بلز کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں اور یہ کہ کسی ایک کاشتکار کا 1 روپیہ بھی کمپنی کی جانب سے واجب الادا نہیں رہے گا۔ ان قائدین نے کہا کہ ریاستی وزیر خزانہ و صحت ٹی ہریش راؤ اور ٹرائیڈنٹ شوگرز
नेशकर्स फैक्ट्री की इंतजामिया के माबैन तय पाए मुआहदे के मुताबिक नेशकर काश्तकारों के तमाम बकायाजात अदा कर दिए जाएंगे। बसूरत दीगर बकायाजात की अदायगी के लिए कंपनी के असासेजात की नीलामी कर दी जाएगी। इन कायदीन ने कहा कि जुमला बकायाजात के मिन जुमला 2.98 करोड़ रुपए के बकायाजात बैंक में जमा कर दिए गए हैं, जबकि बकिया रकूमात की जल्द से जल्द अदायगी के लिए इंतजामिया को पाबंद कर दिया गया है। इन कायदीन ने यकीन दिलाया है कि उन्हें बकायाजात की अदायगी से मुतालिक फिक्रमंद होने की चंदा भी जरूरत नहीं है। इन कायदीन ने बास कायदीन की जानिब से नेशकर बिल्स के बकायाजात की अदायगी से मुतालिक मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिशों को एक सर मुस्तरद कर दिया और कहा कि कंपनी के मजदूरों की तनख्वाहें भी इस साल कर दी जाएगी। इस मौके पर आत्मा कमेटी चेयरमैन सदर BRS जहीराबाद मंडल MG रामडू, सदर BRS मगरमपल्ली मंडल श्रीनिवास रेड्डी, बंडी मोहन, इसराइल बाबी और दूसरे इस मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तेलंगाना के 4 अजला जून 2023 के लिए मुल्क गिर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंक में अचीवर और हाई अचीवर्स जुमरे में दाखिल हो गए हैं। वहीं जनगांव जिले ने हाई अचीवर के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जिले के जुमरे में दूसरा मुकाम हासिल किया। हनमकुंडा ने भी हासिल करदा अचीवर्स कैटेगरी में दूसरे नंबर पर रहा। मजीद 12 कोमरम भीम आसिफाबाद ने अचीवर्स जुमरे में तीसरा मुकाम हासिल किया, जबकि कामारेड्डी ने हाई अचीवर्स जुमरे में तीसरा मुकाम हासिल किया। इन अजला ने अक्टूबर 2022 से 14 जुलाई 2023 तक सफाई से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं में शानदार पेशरफ्त का मुजाहरा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।